إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور الحجرہ ٹی وی پر دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین، آپ تمام کا اس سوال جواب کی نشست میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے وار ہفتہ واری پروگرامات جو یہاں پر اس ہال میں منعقد کیے جا رہے ہیں، اس میں گزشتہ چند ہفتوں سے ایک نئی سیریز شروع کی گئی ہے، وہ ہے راست سوال و جواب کی نشست. اس کا مقصد ہے کہ ہمارے مسکنسیپشنز کو یا ہمارے اندر جو سوالات ہیں اس کا ڈائریکٹ جواب مختصر وقت میں قرآن حدیث کی روشنی میں مل جائے. یہی کوشش ہماری ہے. آج اس نشست کا جو خصوصی عنوان رکھا گیا ہے اس مہینے کے اعتبار سے، وہ ہے محرم، کربلا اور گستاخ صحابہ. پھر سے سنیں، محرم، کربلا اور گستاخ صحابہ. اس ہی موضوع سے، اس سے ہٹ کے نہیں، اسی موضوع سے اگر آپ کے سامنے انشاءاللہ کوئی سوالات ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں اگر آپ جواب چاہتے ہیں، ہم کوشش کے لیے ہم بیٹھے ہیں علماء اکرام کی رہنمائی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. بے شک آپ اپنے سوال انشاءاللہ جینٹس اگر جو سوال کرنا چاہیں، یہاں ہمارے خاص والنٹیئر محسن بھائی بیٹھے ہیں، آپ پیپر پر لکھ کر ان کو دے دیں، وہ آپ کا سوال مائک میں کریں گے. خواتین میں سے اگر کسی کو سوال ہیں وہ بھی پرچے پر لکھ کر یہاں کسی سے پاس کروا دیں، آپ کے سوال یہی مائک میں کیے جائیں گے. پہلے سوال کی طرف بڑھیں، جینٹس کی طرف سے. پہلا سوال جینٹس کی طرف سے انشاءاللہ پیش کیجیے. آج کا پہلا سوال یہ کہ 10 محرم کا روزہ کیا شہادت حسین کی وجہ سے ہے یا شہادت حسین سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے؟ بھائی نے ایسا سوال کیا کہ 10 محرم کے دن جو روزے کا اہتمام امت مسلمہ کرتی ہے، کیا صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کا عمل کیا جاتا تھا؟ سب سے پہلی بات، اس کو حدیث کی روشنی میں اس طرح دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 1982 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے اچھے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب محرم کے مہینے کے روزے ہیں. یعنی محرم کے مہینے کے اندر جو روزے ہیں، یعنی 9، 10 یا 10، 11، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین ہونے سے 50 یا 55 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ سنت ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محرم جو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے رکھنا لوگوں کے لیے لازم کیا تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہم پر بھی فرض ہیں اور ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا تھا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں، جس کی اصل ہمیں شیخ عبدالحسیب مدنی نے گزشتہ جمعے میں کہی، کہ بعض مفسرین کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں کیے تھے، اس سے پہلے محرم کے مہینے میں یہ جو عاشورہ کا روزہ اور دیگر روزے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے. جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم کے روزوں کی فرضیت کو ہٹا لیا اور سارے مہینے کے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے. یہ بعض مفسرین کی جو سو رائے ہے. رہی بات کیا یہ روزہ صرف شہادت حسین سے متعلق ہے، تو پہلی دلیل ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین سے 55 سال پہلے یہ کام کیے تھے. دوسری دلیل بخاری شریف کی 1867 ہوا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اور رمضان کے روزوں کے بارے میں
دیگر تمام روزوں پر بہت ہی احتیاط کرتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے کسی بھی روزے کو چھوڑتے نہیں کسی بھی صورت میں, اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وجہ سے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. کبھی کچھ سفر میں ہے ہوتا, یا کبھی کچھ کام کی وجہ سے کوئی نفل روزے چھوڑنے کی نوبت پڑ سکتی ہے, لیکن یہ معاملہ ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشورہ کا روزہ اور رمضان کے روزوں کی انتہائی خاصیت دیتے, اور آپ جو سو توجہ کے ساتھ کسی بھی کام کو ان روزوں کے چھوڑنے کے ذریعہ نہیں بناتے. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے, تو ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. ربیع الاول کے مہینے کے بعد جب مہینے گزرتے گئے اور پھر محرم کا مہینہ آیا, تو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے 10 محرم عاشورہ کے دن, جب تک تو شہادت نہیں ہوئی تھی, شہادت تو یہاں سے 55 سال کے بعد ہوئی, 10 محرم عاشورہ کے دن یہودوں نے روزہ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو چند یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم نے آج کے دن روزہ کیوں رکھا؟ یہودیوں نے جواب دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کا وہ دن ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج سے, اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن خوشی کا دن بنایا ہے, اسی لیے ہم آج اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت ہمیں عطا کی تھی اس کی خوشی میں ہم آج روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اے یہود, موسیٰ علیہ السلام سے جتنے تم قریب ہو تم سے زیادہ ہم موسیٰ سے قریب ہیں, ہم بھی آج کے دن روزہ رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, حکم یعنی حدیث قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آ جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما, اے میرے صحابہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اسی تینوں احادیث سے علماء کرام نے استدلال دیا کہ عاشورہ کا روزہ سے پہلے ایک روزہ رہیں یا عاشورہ کے روزے کے بعد ایک روزہ رہیں, اس کی یہ اہمیت ہے جو احادیث کے سامنے آپ کے پیش کی گئی ہے. واللہ عالم. دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں. خواتین کے بعد جو سوال ہیں وہ چٹھی پر لکھ کر یہاں پاس کر دیں. اور ایک سوال ہے, کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے سوال سنا, کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ یہ بات ہمارے علاقے میں حیدرآباد شہر میں یا ایشیائی ممالک جیسا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, ہندوستان میں, ان ملکوں میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے شادی کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں. اور اسی اگر مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حیدرآباد اب ایسا شہر ہو گیا شاید جس میں سب سے زیادہ شادی خانے ہیں. اگر آپ ان دنوں کا دورہ کر لیں یا شادی خانے والے کئی حضرات ہمارے پہچانت کے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی دینی پروگرام ہونا ہے, محرم کے دنوں میں آپ لے لیجئے, فری دے دیں گے یا کم سے کم کرائے پہ دے دیں گے, اس لیے کہ یہ دنوں میں شادیاں نہیں کی جاتی. عام طور پہ امت کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی بھی ہے, لوگوں میں 50% بات آئی. آج کل لوگ 10 محرم کے بعد شادی کر رہے ہیں, پہلے تو محرم کا پورا مہینہ شادی نہیں کرتے تھے. سب سے پہلی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا محرم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہینے کا نام شہر اللہ ہے. شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ. اتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا بڑا نام دے دیا کہ اللہ کا مہینہ. اب اللہ کے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ نام دینے کے بعد دنیا کے کسی شخص کو اختیار نہیں کہ یہ نام کے علاوہ کوئی اور نام لگائے. جب شہر اللہ نام آ چکا ہے, اللہ کا مہینہ نام آ چکا ہے, اب کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اس کو منحوس مہینہ کہے یا اس کو مایوسی کا مہینہ کہے یا اسے غم کا مہینہ کہے یا اسے ماتم کا مہینہ کہے یا اسے منحوس مہینہ کہے, کسی کو اختیار نہیں. اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. دوسری بات, اگر لوگ آپ کے سامنے یہ پیش کریں بھائی شہادت کا مہینہ ہے نا, اس لیے نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات ذہن میں بٹھا لیجئے, یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال بعد ہوئی. اور اگر شہادت کی وجہ سے آپ شادی کرنا نہیں چاہتے, جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, تو پھر آپ کو 12 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نہیں ملے گا جس میں آپ شادی کر سکتے. اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, لہذا آپ رمضان میں شادی بند کر دیجئے. ربیع الاول وہ مہینہ ہے جہاں ساری امت کو سب سے بڑا غم ملا
اور جب تک آپ زندگی میں زندہ رہیں گے 12 ربیع الاول جب تک میرے اور آپ کی زندگی میں آتی رہے گی، سمجھو کہ وہ غم ہم کو یاد دلاتا رہے گا. اس لیے 12 ربیع الاول کے دن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو کیا ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو سو بند کر دیجئے. شعبان کے آخری ایام کے اندر جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، لہذا شعبان کے مہینے میں بھی شادیاں بند کر دیجئے. اس طرح اسلامی تاریخ کے اگر آپ پنے اٹھا کر دیکھیں گے، تمام 12 مہینوں کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہوگی یا کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہوگی. تو کیا کسی کی وفات یا کسی کی شادی کی وجہ سے ہم شہادت کی وجہ سے شادی کرنا چھوڑ دیں گے؟ پھر دوسری اہم خاص بات کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی 3 ہجری کے شروعات میں ہوئی. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ماں ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. مورخین لکھتے ہیں اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے محرم یعنی 3 ہجری کے شروع کے مہینے میں، اور ہجرت جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلا مہینہ محرم کا آتا ہے. تو غالباً علماء نے کہا شاید ان کی شادی لگ بھگ محرم کے آس پاس میں ہوئی. تو کئی صحابہ ہیں جن کی زندگی میں خوشی کے موقع، اچھے موقع، غم کے موقع محرم کے مہینے میں بھی آئے، رمضان کے مہینے میں بھی آئے، شعبان کے مہینے میں بھی آئے. لیکن اس طرح اپنا کوئی مزاج بنا لینا یہ بات جو سو ثابت نہیں ہے. سنت کو ترجیح دینی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ترجیح دینی چاہیے. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے، بلکہ یہ کہا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. تو اس اللہ کے مہینے میں جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں، جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے زندگی میں بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، ہر چیز آگے بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے. اس لیے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب یہ ماہ محرم ایسا محرم ہے، حرمت والا ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آدمی اگر گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے، اور اگر آدمی نیکی کرے گا تو نیکی کی جزا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زیادہ لکھتا ہے. لہذا حرمت والے مہینے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ ہے. اس طرح صرف ایک شہادت کا بہانہ بنا کر شادی نہیں کرنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. واللہ عالم. دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں. اگر عورت ناپاکی کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں روزے کی قضا کر سکتی ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ عاشورہ کا روزہ کئی لوگ جو سو پابندی سے رہتے ہیں، کسی وجہ سے اگر خواتین اپنے ماہواری کی وجہ سے نہ رہ سکیں تو کیا اس کی بعد میں جو سو جیسا رمضان کے روزے چھوٹ جانے کے بعد اس کو رہتے ہیں، اس کو رہ سکتے کیا ہے؟ اس مسئلے میں فتویٰ آیا ہے علماء کرام کا 1,46,212 فتویٰ نمبر ہے، جس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس سوال پر اس وضاحت کی ہے کہ جب سوال کیا گیا علماء سے تو علماء نے اس مسئلے میں جواب دیا کہ نفیل عمل ہے، یہ نفیل روزہ ہے، اور نفیل عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفیل عمل ایسا ہے جو کسی مقصد سے کیا جاتا ہے، اگر وہ مقصد ختم ہو جائے وہ نفیل عمل آپ کرنا جو ہے سو فائدہ مند بات نہیں ہے. اور ایک نفیل عمل ایسا ہے جس کے اوپر کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ کبھی بھی اس کو کر سکتے ہیں. جس کی مثال علماء کرام نے یہ دی کہ تحیت المسجد. تحیت المسجد ایک ایسا عمل ہے کہ مسجد میں جب ہم داخل ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیا کرو. یہ 2 رکعت حق ہے مسجد کا، آپ کو ادا کرنا ہے 2 رکعت نماز. لیکن علماء کرام نے کہا آپ مسجد چلے گئے اور آپ کسی سے باتوں میں بیٹھ گئے، باتوں میں بیٹھنے کے آدھے پون گھنٹے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں تحیت المسجد نہیں پڑھا، تب آپ اٹھ کے تحیت المسجد اگر پڑھنے جائیں گے، اب تحیت المسجد کا ثواب آپ کو شاید نہیں ملنے والا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ انٹر ہوتے ہی تحیت المسجد پڑھنے کا حکم تھا جو نفیل عمل ہے. اس کی ایک دلیل اور ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور خطبے کے دوران بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکے اور روک کر کہا کہ اٹھو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، اس کے بعد بیٹھنا. یعنی بیٹھتے ہی اچانک خیال آ جائے اٹھ کے پڑھ سکتے، لیکن بیٹھنے کے بعد بڑا طویل وقفہ نکل گیا تو اس کے بعد آپ تحیت المسجد پڑھیں گے تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح علماء کرام نے کہا عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ ایک نفل عبادت ہے، اگر آپ اس دن ہی رہیں گے اسی دن آپ کا ثواب ہے. لیکن اگر بات آگے نکل جائے، دن آگے نکل جائے تو ایسے عمل کی پر کرنا جو نفلی عمل ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پیش کرتے ہوئے ہمارے سامنے بات کو وضاحت کی کہ علماء کرام نے کہا حدیث بخاری شریف کی 2996 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بیمار پڑ جائے
یا سفر میں ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے جو وہ گھر پر رہنے کی صورت میں کرتا ہے یا صحت مند ہونے کی صورت میں کرتا ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کر علماء کرام نے یہ کہا، عورت کا مکمل طور پہ ارادہ تھا روزہ رہنے کا اور ہر سال جو روزہ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس رات جس دن جو 10 عاشورہ کا روزہ صبح ہے، اس رات یا ایک دن پہلے اگر ماہواری شروع ہو جائے تو علماء کرام نے کہا اگر تمہاری نیت تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور تم کو انشاءاللہ اس کا اجر لکھے گا، اس حدیث کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ نیت کر لیتا ہے، اگر بیمار پڑ گیا یا سفر پر نکل گیا، نہیں رہ سکتا بیماری اور سفر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اتنا ہی ثواب لکھیں گے جو اگر گھر پہ رہتا تو کرتا یا صحت مند رہا تو کرتا۔ اس مسئلے پر علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے، واللہ عالم۔ دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ 10 محرم کے دن سنی حضرات بھی شربت اور پانی پلاتے ہیں، کیا اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے؟ بھائی نے اہم سوال کیا کہ مسلم گھروں میں یا بستیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی گڑ کا شربت یا کوئی دودھ کا شربت یا کوئی پانی پلانے کا جو سو معاملہ بستیوں میں ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ جو سو بات قرآن حدیث سے ثابت ہے یا ثواب والی بات ہے؟ سب سے پہلی بات آپ سن لیں، جو کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے حدیث سنائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد محرم کے مہینے کے جو روزے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ 9-10 تاریخ کے دن روڈوں پر لوگ کو روک کر آپ پانی پیش کرتے ہیں یا دودھ پیش کرتے ہیں یا شربت پیش کرتے ہیں، کس لیے پیش کرتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر زبردستی پلانے یا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا 10 عاشورہ کو روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا 10 عاشورہ کے ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ حدیث قولی کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کھانے پینے کا دن اگر اس کو بناتے ہیں تو لہٰذا صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 عاشورے کے دن جو سو اس طرح کوئی جو سو شربت بانٹنا یا اس طرح کوئی عمل ثابت نہیں ہے، البتہ روزے کا عمل ثابت ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے مدینے میں یہودیوں نے کہا تھا آج خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی جو سو میٹھا وغیرہ کھلانے کا جو سو اہتمام نہیں کرتے تھے، خوشی کے دن روزے کا اہتمام کیے یہودی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے اور ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لہذا اس طرح کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں کوئی بھی نئی بات لا دینا یہ بدعہ ہے۔ دین سمجھ کے اگر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں، ثواب ملتا سمجھ کر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، یہ آپ سے ثابت ہے، آپ کے گھر والوں سے ثابت ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے بڑوں سے ثابت ہے، تو کیا آپ کے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ لہٰذا رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا وہاں نبی کی بات چھوڑ کر نئی بات لانے کی کوشش مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمل غارت ہو جائے، تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آپ عمل کرنے جائیں گے جو نئی بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہ چلے گا تم کتنا بڑا جو ہے سو گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں قرآن حدیث میں جواب ہے، واللہ عالم۔ دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ سوال ہے کہ کربلا کے میدان میں جو شہادت حسین ہوئی اس حقیقت پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بہت ہی اہم سوال ہے اور موضوع آج کا ہے محرم کربلا۔ آپ تمام کی توجہ چاہوں گا اس لیے کہ جواب 5 سے 7 منٹ کا طویل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اہم بات، عام طور پہ ہمارے پاس یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بچپن سے ہم یہ بات دیکھتے آتے ہیں کہ جب بھی 10 عاشورہ آتا ہے کربلا کی یاد یا ماتم یا جو سو مرثیے مجلسیں اس طرح کی باتیں ہمارے شہر میں اور دیگر شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ کربلا کے اندر کیا ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات میں اور آپ یہ جان لیں، شریعت جو چیز ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے آپ کی زندگی کے 40ویں سال میں اور آپ کی وفات ہوئی 63 ایئرس میں، 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔
یہ 23 سال میں آسمان سے جتنا قرآن نازل ہوا یہ شریعت کا حصہ ہے، اور یہ 23 سال کے بعد قرآن مجید سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی احادیث بتائی یہ سب کے سب شریعت کا حصہ ہے، اور یہ 23 سالوں میں جتنے بھی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ان واقعات کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے بات کہی یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، لہٰذا قرآن اور حدیث یہ شریعت کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج وہ دن ہے جس دن آپ کا دین اسلام شریعت مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ اسی سے راضی ہے اور اسی کو قبول کرنے والا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا اس دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن جو باتیں دین کا حصہ تھی آج بھی وہی باتیں دین کا حصہ ہے، اس دن جو باتیں دین کا حصہ نہیں تھی آج بھی وہ باتیں دین کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بات ہم ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال بعد کربلا کا واقعہ پیش ہے، یعنی 61 ہجری میں 61 ہجری میں، یعنی جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس بات کو واضح رکھیے، ابھی جو بات آپ کے سامنے کہی گئی شریعت وہیں ختم ہو گئی۔ کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا، کربلا کے اندر جو حادثہ ہوا، جو شہادت کا معاملہ، جس ظالم نے بھی قتل کیا، جو کچھ بھی ہوا، یہ بات جو کربلا کے اندر ہوئی اس بات کو یاد رکھیے شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت وہیں ختم ہو گئی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری آیت نازل ہوئی اور آپ کی وفات ہوئی۔ اب جو کربلا میں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن ہوا یا تیسرے دن ہوا یا قیامت تک ہوگا یا جس صحابی کے ساتھ ہوگا یا جس تابعین کے ساتھ ہوگا یا جس تبع تابعین کے ساتھ ہوگا، وہ شریعت اور دین کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کو قرآن اور حدیث میں جگہ نہیں مل سکتی۔ لیکن چند حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اس شہادت کو لے کر، اس واقعیت کو لے کر اپنا ایمان بنا لیے، لیکن اہل سنہ والجماعت اس کربلا کے واقعے کو لے کر اپنا ایمان اپنے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ بات قرآن حدیث کی حصہ نہیں ہے، یہ بات شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ بات شریعت کے بعد کا حصہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات شریعت وہاں ختم ہو گئی، دوسری بات یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، تیسری اہم بات حدیث کی اگر ہم اسٹڈی رکھتے ہیں اور محدثین کے بارے میں اگر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو احادیث لوگوں نے کہی، صحیح ترمذی میں، صحیح ابو داؤد میں، نسائی میں، یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر لوگوں نے کئی احادیثیں گھڑ دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تیسری بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا میری طرف سے حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط ہو جاؤ، اگر تم میری طرف سے ایسی بات کہہ دو گے جو میں نے نہیں کہی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب کبھی کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کر کہتا کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ حدیث بول دے، اور ہم حدیث لکھ لیتے اور لوگوں میں پھیلا دیتے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ لوگ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے باتیں بنا کر لا کر کہنے لگے کہ یہ بھی حدیث ہے۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد ہم محتاط ہو گئے، ہم انہی لوگوں سے حدیث لینے لگے جن کے عمل کے بارے میں، جن کے تقوی کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ یہ تیسری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی ایسی باتیں آ گئی تھی جو من گھڑت تھی، لہٰذا آج کے زمانے میں محدثین نے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے احادیث کی کتابوں پر ریسرچ کیا اور ضعیف حدیث کو نکال دیا، حسن حدیث کو نکال دیا، حسن لغیری کو نکال دیا، موضوع کو نکال دیا، یعنی ایسے احادیث جو من گھڑت آ گئے تھے ان کو نکال دیا اور امت کے لیے صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے رکھ دی۔ تیسری بات کے بعد چوتھی بات آپ چلیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز حدیث بول کر پیش کی گئی تھی یا آپ کے کچھ مہینے بعد حدیث پیش کی گئی تھی اور شریعت کا حصہ ہے حدیث، اس میں سے غلط چیز کو نکال دیا گیا، اس میں علماء کی تحقیق ضروری ہے، تو آپ اندازہ لگائیے وہ کربلا کا واقعہ، وہ کربلا کی شہادت جو کتابوں میں درج ہے، لیکن وہ واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد ہوا، اس کے اوپر کتنی تحقیق کی ضرورت ہوگی آپ اندازہ لگا لیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر تحقیق کر کے صحابہ نے غلط کو نکال دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش کی جاتی تھی بات، اب اندازہ لگائیے جو 60 سال بعد پیش کی گئی بات، اور وہ جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس میں کتنی من گھڑت باتیں آ گئی ہوں گی، اس میں کس نے کیا مسئلہ لگا دیا ہوگا۔ لہٰذا کربلا کا جو واقعہ ہے، کربلا کے اندر جو ہوا، اس کے اوپر اہل علم کی تحقیق، محدثین کی رائے ہونے کے بعد اس کو سننا چاہیے۔ عام آدمی سے کربلا کا واقعہ نہ سنیے، نہ لوگوں کو سنائیے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، کربلا کے میدان میں جو کچھ بات ہوئی، حضرت حسین کی شہادت، جس ظالم نے بھی کیا وہ گنہگار آدمی ہے، جس نے بھی حضرت حسین پر جو سو حملہ کیا وہ انتہائی ظالم آدمی ہے، اور حضرت حسین کی شہادت ہمارے لیے جو اس دن ہوئی، یہ افسوس کی بات ہے، جو ایک سازش کے ذریعے کی گئی یا کس ذریعے کی گئی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، لیکن یاد رکھیے کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا وہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حضرت حسین سے محبت شریعت اور دین کا حصہ ہے، کہ حضرت حسین سے محبت کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیث میں فرمایا۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمعین یہ میرے دنیا کے 2 پیارے پھول ہیں۔ اب حدیث میں بات آ گئی ان کی، مطلب یہ شریعت کا حصہ بن گیا، اب ان سے محبت کرنا یہ دین ہے، لیکن کربلا کا واقعہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اجمعین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی اب ہمارے اندر محبت ڈالنے کی کوشش جاری حدیث کے ذریعے، یہ دین کا حصہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان دونوں سے، یہ میرے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بھی جو سو ان سے محبت کریے۔ ایک دوسری حدیث ترمذی شریف میں مدینہ علی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ دنیا میں ان سے محبت کریں اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا۔ حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنا یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے، لیکن کب کی بات ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات ہے۔ اب قیامت تک جو بھی آدمی آئے گا ان سے محبت رکھنا یہ ایمان اور دین کا حصہ ہے، لیکن اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ہوا وہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ رہی بات دوسری، حضرت حسین کا عمل آپ اور میں کدھر بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا اسٹیٹس، ان کا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ بنا بے شک بنا، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ان کے عمل تک جانے کے لیے۔ لہٰذا حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ معاملہ کربلا میں ہوا وہاں شریعت چل رہی نہیں تھی، وہاں ان کو شریعت کی روشنی میں ہی عمل کرنا تھا، اور حضرت حسین نے شریعت کی روشنی میں کربلا کے میدان میں جو کچھ کام کیا اس کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ لکھیں گے، پلس شہادت کے بعد اللہ نے تو ان کے مرتبے کو اور ہی بڑھا دیا۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھے، وہاں کیا ہوا وہ دین کا حصہ نہیں، ان کو کنسرن نہیں ہے۔ لوگ کئی باتیں کہہ دیتے ہیں، من گھڑت باتیں کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ جو بات سنے اسے بغیر تحقیق کے پھیلا دے۔ کوئی شیعہ کی کتاب سے لے لیے، کوئی وہاں کی کتاب سے لے لیے، سن لیے پھیلا دیے، جھوٹے ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے قریب۔ لہٰذا اگر شریعت کی بات ہوتی تو علماء کرام تحقیق کر کے بتاتے، یہ شریعت ختم ہونے کے بعد کی باتیں ہیں، اب صرف شریعت پر عمل ہے۔ آج بھی کربلا کے میدان میں بھی شریعت پر عمل تھا، اور حضرت حسین نے ہم تمام سے بہتر عمل سے کربلا کے میدان میں کیا، ان کا جو کچھ اجر و ثواب ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے پاس ہے۔ لہذا کربلا کے واقعے کے بارے میں صرف اور صرف اہل علم سے ہی سننا چاہیے جو تحقیق شدہ بات ہے۔ واللہ عالم۔ دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھے۔ یہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ محرم کے مہینے میں عام طور پر جو علم بٹھائے جاتے ہیں اور اس کے سامنے ماتم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا جیسا آپ نے سنا کہ محرم کے مہینے میں علم بٹھایا جاتا ہے اور اس کے سامنے ماتم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 سوال ہیں۔ ایک ہے علم، یہ علم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بعض اہل علم نے کہا کہ ہر ایک کے نام سے لوگ علم بٹھاتے ہیں۔ بی بی کا علم یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک علم بٹھا دیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک علم بٹھا دیے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کے نام سے ایک علم بٹھا دیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو سو ان کی یاد میں علم بٹھائے گئے۔ بعض نے کہا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ان کی روحیں آتی ہیں، نعوذ باللہ، فلاں فلاں کام کر صرف ان کی یاد میں گھوم گھماٹا کرنے کے لیے اور ایک جو سو منورنجن کا کاریکرم بنانے کے لیے ان کی یاد میں انتہائی حد درجے کی
بدعت کو ایجاد کر دیا گیا جو کفر سے قریب ہے. اس علم کے پیچھے یہی جو سو واہیات بات ہے. دوسری بات, ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ سب سے اہم بات, اس سوال کی طرف بڑی اہم توجہ دیں. ماتم کے اندر آپ سنتے ہوں گے جو اہم جملہ کہا جاتا ہے وہ یا حسین ہم نہ تھے, یا حسین ہم نہ تھے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. کیسے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا کہ ماتم یہ اس غم میں کرتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت میں کرتے ہیں. اگر ماتم حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر اگر کرنا ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. حضرت حسین سے 50 سال پہلے جنگ احد میں, احد کے میدان میں ان کی بھی تو شہادت ہوئی. اس دن ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ان کے اوپر تو رونا ثابت ہے. ان کی لاش پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے اتنا موسلا کر دیا گیا تھا, کلیجے کو چھیڑ دیا گیا تھا. ہندا نامی عورت آپ کے سینے پر بیٹھ کر کلیجہ باہر نکال دی. بعض اہل علم کہتے چبانے کی کوشش کی, نگلنے کی کوشش کی, نگل نہ سکی تو تھوک دی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے قریب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اس لاش کو دیکھ کر, ہم نے پہلے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو شعبان کے مہینے میں رونا چاہیے اب, کیونکہ رونا تو ثابت ہے حضرت حمزہ کی لاش پہ. لیکن نہیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر حمزہ کی بہن غم والی ہونے کا, غمزدہ ہونے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں میرے چاچا کی لاش کو اسی طرح احد کے میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ پرندے ان کی لاش کو کھا لیتے, اور اللہ قیامت کے دن انہی پرندوں کے پیٹ سے حمزہ کی لاش کو نکال کے پیدا کر دیتا. یہ جو ماتم کیا جاتا ہے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ڈالی جاتی ہے حضرت حسین شہید ہوئے بلکہ غم کرتے. اگر ویسا ہے تو سب پہ کرنا. اور میرے اور آپ کے لیے عزیزان ملت, میرے اور آپ کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی غم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. سب سے بڑے غم کا معاملہ میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہے. اس دن غم نہیں کیا جاتا, اس دن تو لوگ آج جشن کا ماحول بنا لیے انتہائی. یہ جو ماتم کیا جاتا ہے اس کے پیچھے تاریخی پہلو ہے. تاریخی پہلو توجہ سے سنیں. کیا ہے تاریخی پہلو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق کے اندر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا کوفہ. کیا نام تھا؟ کوفہ. یہ اہم جگہ ہے. کوفہ کے اندر جتنے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ شیعان علی. شیعہ کہتے اصل میں پارٹی کو, گروپ کو. شیعان علی یعنی علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے, علی رضی اللہ عنہ کے گروپ کے لوگ, علی رضی اللہ عنہ کے پارٹی کے لوگ. یہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے امیر معاویہ خلیفہ نہ بنے, وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. لہٰذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چٹھیاں لکھنا شروع کی اور پیغام دیا کہ آپ کوفہ آئیے, ہم آپ کی خلافت کی بیعت کر لیں گے اور 1,00,000 کی فوج آپ کو دیں گے, اور جو بھی آپ کی خلافت کے خلاف اٹھے گا اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے. یہاں تک کہ بات آگے بڑھتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. یہاں تک کہ پھر مرحلہ بڑھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دور آیا. جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دور آیا, یہی شیعان علی حضرت حسین کو پیغام لکھنے لگے. جب امیر معاویہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا, پیغام لکھنے لگے آپ کوفہ آ جائیے, ہم آپ کی خلافت پر بیعت کر لیں گے. یہاں تک کہ حالات کچھ ایسے تبدیل ہوئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے نکل کر ان کی باتوں میں آ کر کوفہ نکل گئے. جیسے ہی کوفہ کی طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے 70 یا 72 یا 50 یا 70 کے درمیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کے قریب گئے تو وہاں کے جو گورنر تھے ان کو اطلاع ملی کہ یہاں پر حضرت حسین کی نام کی خلافت کی بیعت کرنے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو روکو, کسی بھی طرح کوفہ میں انٹری نہ ہونے پائے. اگر اندر آ گئے تو سمجھو ان کے نام کی بیعت ہو جائیں گی, ہماری خلافت گر جائیں گی, ان کو روکو. لہٰذا روکنے کی پلاننگ کی گئی. اس مسئلے میں جب حضرت حسین کو اس ظالم بادشاہ نے یا اس ظالم فوج نے یا وہ جو بھی آدمی تھا جو گناہ کر بیٹھا یا جو غلط کام کر بیٹھا یا جو کچھ کر بیٹھا, حضرت حسین کو گھیر لیا اور لڑنے کی جو سو بات آگے بڑھ گئی,
تو حضرت حسین نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آیا ہوں تو کوفیوں نے مجھے بلایا تھا. حضرت حسین ایک ایک کے نام کا خط نکال کر بتاتے, دیکھو فلاں نے مجھے چٹھی لکھ کر بلائی, دیکھو فلاں نے مجھے چٹھی لکھ کر بتائی. یہاں تک کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خبر کوفیوں کے ان لوگوں تک پہنچی, ایک بھی آدمی حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں بچانے نہیں آیا. کون تھے وہ آدمی؟ شیعان علی جو بلائے تھے آپ کی خلافت کا بیعت کریں گے, ایک بھی آدمی آگے بڑھ کر نہیں آیا. یہاں تک کہ انتہائی افسوسناک واقعہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی شہادت وہاں پر ہو گئی. اب جب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تب سینہ پیٹتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں, یا حسین ہم نہ تھے, یا حسین ہم نہ تھے. کون نہ تھے؟ جو آپ بلائے خود آپ آواز نہیں آئے وہ کوفیاں تھے, یا حسین ہم نہ تھے. ہم آپ کہہ دیں گے, آج آپ بینرز دیکھیں گے ان کی رو میں جا کے لکھا ہوتا ہے لبیک یا حسین, حاضر ہیں ہم حسین, تم آواز دو ہم کوفہ میں آ جائیں گے. ان کا ماتم یہ ہے کوفیوں کو آپ بلائے تھے, وہ ہم تو نہیں تھے, وہ کوفیاں نہیں آئے, وہ ان کی غلطی ہے. آج شیعوں کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے غلطی کی, حضرت حسین کو خلافت کی بیعت کہہ کر بلایا تھا لیکن مدد کو آگے نہیں بڑھے اپنی موت کے ڈر سے, لہذا آج ماتم کرتے ہیں انہی کے نام پہ, یا حسین ہم نہ تھے. گزشتہ سال کی بات ہے, دارالشفا کی روڈ سے میں گزر رہا تھا 10 محرم, ماتم کے جلوس میں ٹریفک میں رک گیا تو میرے سامنے ایک ان کی گاڑی جا رہی تھی جس میں شیعہ حضرات تھے اور پکار رہے تھے ایک صاحب مائک میں کہ لوگ کہتے ہیں بھائیوں وہ ہم ہی تھے, وہ ہم ہی تھے. ہم کہتے ہیں وہ ہم نہیں تھے, اس لیے اگر ہم ہیں تو جتنے تھے تمام کے تمام نے کہا اگر ہم ہی وہ ہوتے تو لو ہم دعا کرتے ہیں, اگر وہ ہم تھے, اگر ہم نے ان کو قتل کیا تو سنو ہم پر اللہ کی لعنت ہو بول کے سب نے دعا کی اور سب سروں کو دوڑ دوڑ سے ماننے لگے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ہم پر بول کے بول لیے تو اللہ کی لعنت نہیں آئی, انہوں سمجھ رہے ہیں اللہ کی لعنت آسمان سے کچھ گرنا ان پر. میں بولا تم دعا کرے, دعا قبول ہو گئی. اس لیے انہوں دعا کیا کرے, اگر ہم تھے تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو بول کے سروں کو پڑا پڑ مار لیے. میں بولا ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو پیٹ لینا یہ اللہ کی لعنت والی بات نہیں تو کیا بات ہے. اس لیے کہ نمرود کی جو موت ہوئی وہ مچھر گھسنے سے اپنے سر پر خود مار مار کر مر گیا. یہ لعنت کی نہ تو کیا بات ہے کہ تم اپنے سر کو اپنی پوری دنیا کے سامنے پیٹ لیتے پھر رہے. یہ لعنت ہے تو کیا ہے, تم دعا کر رہے ہیں تمہاری دعا قبول ہو رہی. پھر لکھ رہے ہیں یا حسین ہم نہ تھے. اس طرح اس ماتم کی جو سو حقیقت ہے, یا حسین ہم نہ تھے کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہی وہ تھے. اللہ عالم. اس کا جواب بہتر طور سے علماء کرام مزید دے سکتے ہیں. اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. یہ سوال بیان کرنے سے آیا کہ کئی سارے سنیوں کو یزید بن معاویہ کے بارے میں غلط فہمی ہے, اسے دور کریے. یزید بن معاویہ کے بارے میں جو کچھ غلط فہمی ہے, پہلی بات یہ جان لیں جو یزید تھے وہ صحابی نہیں تھے, وہ صحابی کے بعد یعنی تابعی ان کو علماء کرام نے کہا. اب ان کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں, اس لیے کہ یزید سے بہتر اگر کوئی ہے انسانوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ابو بکر صدیق ہے. پہلے ان کی تاریخ پڑھو. ابو بکر صدیق کے بعد کوئی بہتر ہے تو حضرت عمر ہے, حضرت عمر کے بعد کوئی بہتر ہے تو حضرت عثمان ہے, ان کے بعد کوئی بہتر ہے تو حضرت علی ہے. پہلے ان کی تو تاریخ پڑھیے آپ, وہ تو تابعی ہیں. دین پہ اگر عمل کرنا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اسوہ ہونا ہے, تابعی کا اسوہ نہیں. تابعی کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا تھا, لہٰذا ان کے بارے میں جاننے سے بہتر ہے آپ صحابہ کے بارے میں جانیں. ہاں یہ امیر معاویہ کے جو سو بیٹے ہیں. مزید وضاحت کے لیے جیسے آپ کو کہا گیا یہ تمام باتیں شریعت تکمیل ہونے کے بعد کی ہیں, جو شریعت نازل ہوتے وقت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ, ان کے بارے میں جان لینا ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ امت کے لیے سب سے اہم بات محرم کے مہینے میں یہ ہے اس بات سے یزید سے اور کربلا کے واقعے سے اپنے کانسنٹریشن کو ہٹائیں. یہ باتیں جو ہم کو دور لے کر جا رہے ہیں شریعت سے 60 سال دور لے کر جا رہے ہیں. پہلے یہاں تو اسٹڈی کریں گے, اتنا علم آیا بات, پھر ادھر جا کے اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے وہ سکیے. اللہ عالم. دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں. یہ سوال بھی بیان کرنے سے آیا کہ حضرت علی کو کوفیوں نے کیوں شہید کیا تھا؟ اس کے لیے مختصر جواب بھی دیا سکتا ہے, جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو بلا کر
ان کی مدد نہیں کیے تھے. ٹھیک اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت حسین جب نکلے تھے کوفہ کی طرف جانے کے لیے، کئی جید صحابہ نے ان سے کہا دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، کہیں وہی دھوکہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے. لہٰذا یہ تمام تاریخی پہلو ہے. جیسا میں نے کہا یہ 60 سال والی بات ہے، اس کی تحقیق میں پڑے بغیر اس چیز کی تحقیق میں آئے جس چیز کی تحقیق ضرورت مجھ کو اور آپ کو ہے. یہ شریعت کی بات کی چیزیں ہیں، یہ ہم کو 60 سال دور لے جانے والی چیزیں ہیں، اس لیے ان باتوں میں نہ ہی پڑیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. اور ایک سوال ہے، کیا اہل سنت الجماعت شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ سوال کیا بھائی نے، کیا اہل سنہ والجماعت شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لوگ 4 غرضوں سے نکاح کرتے ہیں، 4 غرضوں سے شادی کرتے ہیں. ایک مالداری کو دیکھ کر، دوسرا حسب نسب کو دیکھ کر، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورتی کو دیکھ کر، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو دیکھ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شادی کرتے وقت میں، نکاح کرتے وقت میں دینداری کو ترجیح دو ورنہ پچھتاؤ گے. یعنی شادی اگر کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ دیندار سے کرنی ہے. اب آپ سے میں سوال کروں گا، کیا آپ دیندار لڑکی کو چھوڑ کر کیا ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے جو یہ کہے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منڈی کی روڈ پہ بینر لگا ہے ابھی بھی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ. مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں جہاں حسین وہاں اللہ، جہاں اللہ وہاں حسین. اللہ اکبر کبیرہ، تو کفر کی انتہا ہو گئی. کیا آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں گے دینداری چھوڑ کر جو یہ کہے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ؟ کیا آپ دیندار کو چھوڑ کر کیا ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے جو جب اس کو بچے پیدا ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر نہیں رکھتی؟ کیا آپ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے جو اپنے بچوں کا نام عمر نہیں رکھتی؟ کیا آپ ایسی بچی سے شادی کرنا چاہیں گے جو اپنے بچوں کا نام عثمان نہیں رکھتی؟ کسی بھی اندر یہ گروپ کے اندر یہ 4 نام نہیں ملیں گے آپ کو، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، اور چوتھا یزید. اندازہ لگائی ان کی نفرت کا صحابہ سے. یزید نام نہیں رکھتے اور یہ 3 نام نہیں رکھتے، تو کیا یزید کو یہ تینوں صحابہ سے ملا دیے لوگ؟ چاروں سے ایک طرفہ نفرت، ایسی نفرت. کیا آپ ایسے سے شادی کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ دینداری کو چھوڑ کر ایسے سے شادی کرنا چاہیں گے ایسی لڑکی سے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ آنے والے ہیں امام مہدی کے زمانے میں؟ کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے دینداری کو چھوڑ کر جس کا عقیدہ یہ ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر پھر زندہ ہو کر آئیں گے، عمر پھر زندہ ہو کر آئیں گے، عثمان پھر زندہ ہو کر آئیں گے، یزید پھر زندہ ہو کر آئیں گے، اور وہ تمام لوگ زندہ ہو کر آئیں گے جو اہل بیت کو تکلیف دیے تھے، اور ان کو وقت کا امام، وقت کا خلیفہ سزا دے گا، اس کے بعد ان کو موت آئے گی، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی. کیا آپ ایسے عقیدے والوں سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ عقیدہ وہ ہو جو اہل سنہ والجماع کا قرآن حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ویسا عقیدہ ہو. اللہ عالم. دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں. شیعہ حضرات کے پاس 12 امام کا کیا تصور ہے؟ بھائی نے سوال کیا شیعوں کے پاس امامت کا جو سو کیا تصور ہے. امامت کا جو تصور شیعہ حضرات کے متعلق سوال کیا گیا، اس مسئلے میں علماء اکرام نے چند اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی. شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ کے زیر نگرانی فتویٰ جاری کیا گیا. فتویٰ ہے 1,01,272. پورے جتنے یہ شیعہ حضرات ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا کا پورا کانسیپٹ صرف اور صرف امامت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اہل سنہ والجماعت میں ایمان کے ارکان 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6. اللہ پر ایمان رکھنا، کتاب پر ایمان رکھنا، انبیاء پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا. ان کے قریب ایمان کے ارکان 7 ہیں. یہ 6 اور 7واں ہے اماموں پر ایمان رکھنا. اور ان کا یہ کہنا ہے جو آدمی 6 ارکان پہ ایمان رکھتا 7ویں پہ ایمان نہیں رکھتا وہ آدمی مسلم ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مطلب
ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، حضرت عثمان، یہ سب کا اماموں پہ ایمان نہیں تھا، اس وقت مسلمان ہے، مومن نہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. دوسرا، ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کی ڈور ہے، جو خلافت کا نظام ہے، وہ اہل بیت میں چلے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ کے سلسلے کے لوگوں میں چلے گا. اور ان کا یہ کہنا، یہ جو 12 امام ہے، یہ 12 امام یہ سب اہل بیت سے آنے والے ہیں، جس کو اثنا عشری کہا جاتا ہے، یعنی 12 امام. ان کا یہ کہنا ہے امامت جب یہ 12 اماموں کے ہاتھ میں ہوگی، خلافت جب یہ 12 میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ اسلامی خلافت ہے. اس سے ہٹ کے کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی وہ جہالت کی خلافت ہے. مطلب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی جو خلافت تھی، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ امامت سے متعلق ان کا یہ ہے کہ یہ حضرت علی کو سب سے پہلا امام مانتے ہیں، اس کے بعد حسن العسکری کو آخری امام مانتے ہیں. اس کے بعد شیعوں کا عقیدہ ہے کہ دین کے قائم کرنے کے لیے حضرت حسین بھی ایک ان کے امام ہے، اور کربلا میں جو حضرت حسین نکلے تھے کوفہ جانے کے لیے، وہ خلافت قائم کرنے کے لیے نکلے تھے، یعنی خلافت صحیح تھی، وہ حضرت حسین جو قائم کرنے والے تھے. اور سامنے جتنے مسلمان ان سے لڑنے آئے تھے وہ سب کے سب کافر ہیں جو حضرت حسین سے لڑنے آئے تھے. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد امام کے لیے ان کے پاس سب سے خطرناک بات یہ ہے، ان کے پاس اماموں کے مزاروں کی عبادت کی جاتی ہے، اماموں کے مزاروں کا طواف کیا جاتا ہے، اماموں کے مزاروں کی پوجا عبادت کی جاتی ہے، ان سے مانگا جاتا ہے، اور ان کی شان میں بڑھ چڑھ کر جو سو غلو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کا جو اماموں کے جو 12 نام ائمہ اکرام نے بتائے ہیں، وہ 12 ناموں کی لسٹ اس طرح ہے. سب سے پہلے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، پھر علی زین العابدین، محمد ابن علی زین العابدین، جعفر ابن محمد الباقر، موسیٰ ابن جعفر الصادق، علی ابن موسیٰ القادم، محمد الجواد ابن علی الرضا، علی الہادی ابن محمد الجواد، الحسن العسکری ابن علی الہادی، اور 12ویں محمد المہدی ابن الحسن العسکری. یہ ان کے 12 امام ہیں. ان 12 امام کو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کیٹیگری میں بانٹ دیا. کہا ان کے 12 اماموں سب سے پہلے کیٹیگری حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین ہے. یہ تو تمام کے تمام صحابہ، ان کے امام کے ایمان کے معاملے میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. دوسری کیٹیگری ان کی ہے حضرت حسین، محمد ابن علی الباقر، جعفر ابن محمد الصادق، موسیٰ ابن جعفر. ان چاروں اماموں کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا یہ چاروں اماموں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعتبار والے علماء تھے. اور تیسری کیٹیگری ان کی ہے علی ابن موسیٰ الرضا، محمد ابن علی ابن موسیٰ الجواد، علی ابن محمد ابن علی العسکری، اور الحسن ابن علی ابن محمد العسکری. ان کے بارے میں کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ یہ چاروں کے اندر پختہ علمی نہیں تھا، کوئی علمی لوگ ہی نہیں تھے جن کو یہ امام بنا لیے. اور چوتھی کیٹیگری میں علماء نے کہا آخری الحسن العسکری، جس کو مہدی کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ 12ویں امام ہیں جو ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، جو ابھی بھی زندہ ہے، جو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں باہر آنے والے ہیں. ان کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا اس آدمی کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس آدمی کا تو دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، من گھڑت باتیں جس کو بنا لیے. یہ امامت کے اوپر ان کا پورا جو سو عقیدہ ٹکا ہوا ہے کہ امامت ان میں سے جو خلیفہ رہے گا اس کی خلافت اسلامی ہے، ان کے علاوہ خلیفہ کوئی دوسرا رہے گا وہ جہالت ہے، خلافت نہیں ہو سکتی. اماموں کی پوجا کرنا، مزاروں کا طواف کرنا، اماموں کی شان میں غلو کرتے جانا، یہ ان کا عقیدہ اور کفر بن چکا ہے. واللہ عالم. آخری سوال یا 1-2 سوال ہم لے لیں گے، اس طرف آگے بڑھیں تیزی سے. شیعہ سنی اختلاف کوئی جزوی اور سرسری ہے یا حق و باطل کا اختلاف ہے؟ بھائی نے جیسے سوال کیا کہ شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ سرسری طور پر ہے یا جو ہے سو عقیدے کی بنیاد پر ہے. اس مسئلے میں شیخ صالح المجید رحمہ اللہ کے زیر نگرانی فتویٰ جاری کیا گیا، فتویٰ نمبر 1,01,272. اہل سنہ والجماع اور یہ گروپ میں 5 چیزوں کا فرق ہے اور انتہائی خطرناک. سب سے پہلا جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہے اماموں کے ساتھ انتہائی طور پہ غلو کرنا. جیسا کہا گیا 6 ارکان ایمان کے اہل سنت والجماعت کے قریب ہے، لیکن ان کا 7واں ارکان ہے اماموں پر ایمان رکھنا 12 پر.
اور جو ایمان نہیں رکھتا انہیں مسلم ہے, جو ایمان رکھتا انہیں مومن ہے. مطلب پورے صحابہ چھوڑ کے انہیں مومن ہے, باقی کوئی مومن نہیں. دوسرا جو ان کا خطرناک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن مجید میں تبدیلی کر دی. استغفر اللہ. کوئی اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان نہیں رکھتا. یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ تھا جو صحابہ نے نکال دیا, اس سورے کو سورہ ولایا کہا جاتا ہے. نام بھی لا لیے لوگ, سورہ ولایا نام سے سورہ تھا جو قرآن سے نکال دیا گیا. ان کا عقیدہ ہے اور کہتے ہیں صحابہ نے قرآن میں ترمیم کر دی. کوئی بھی اہل سنت والجماعت اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن تبدیل شدہ ہے, اس کا ایمان ہی واش آؤٹ ہو گیا, انہیں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا جو ان کا خطرناک عقیدہ ہے وہ یہ ہے, یہ لوگ کئی صحابہ کو کافر کہتے ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت عمر, یہ جتنے پیارے صحابہ ہیں ان کے قریب یہ لوگ کافر ہیں. اس لیے اپنے بچوں کا نام تک رکھنا گوارا نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. قیامت تک یہ چیز شریعت اور دین کا حصہ بن چکی ہے. یہ چیز شریعت کے بعد آئی ہوئی نہیں ہے, شریعت کے دوران نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں اور میرے صحابی جو مٹھی بھر چیز یا آدھی مٹھی بھر چیز خرچ کرتے ہیں, تمہارے احد کے برابر سونا خرچ کرنا بھی یہ اس کے مترادف ہو نہیں سکتا. حدیث کا مفہوم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں. ایسے لوگوں کو کافر کہنا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو صحابہ کو کافر کہے, جو یہ کہے کہ قرآن میں ایک سورہ تھا ترمیم ہو چکا, ایسے لوگ خود کافر ہیں. چوتھا ان کا جو خطرناک عقیدہ وہ یہ ہے, اسے تقیہ کہتے ہیں. انتہائی خطرناک عقیدہ. تقیہ عقیدے میں ان کا یہ ہے, یہ ان کا ایمان ہے, ایسا کرنے کو وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں. تقیہ کے معنی ہے دل میں اصل بات رکھنا, زبان پہ غلط بات کہنا. علماء کرام نے اس کی مثال یہ دی, اگر کبھی کسی شیعہ نے صحابہ کی تعریف کر دی تو سمجھو کہ اس نے تقیہ عقیدے پر عمل کیا. زبان پر تعریف ہے لیکن دل میں اس کے نفرت بھری ہوئی ہے. اب یہ جو ماتم چل رہا ہے یہ ہو سکتا تقیہ کے بیس پر ہے. زبان پہ تو یا حسین ہم نہ تھے ہے, لیکن دل میں تقیہ کے اثر وہی تھے. یہ تقیہ پہ عمل کرنا ہے ثواب کا کام سمجھتے. آپ کو آگے کوئی شیعہ کہہ دیں گا کیا تقریر دیے صاحب, تقیہ ہے اس کا, وہ دل میں نفرت ہے اس کے. آپ کے عالم کیا بولے صاحب, تقیہ ہے اس کا وہ, لہٰذا ان کی بات کا کبھی اعتبار نہیں کرنا. پانچواں جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہے رجعہ. انتہائی خطرناک. رجعہ عقیدے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے, پھر ابو بکر صدیق زندہ ہو کر آئیں گے, عمر بن خطاب زندہ ہو کر آئیں گے, حضرت عثمان زندہ ہو کر آئیں گے, یزید زندہ ہو کر آئیں گے, اور جتنے لوگوں نے اہل بیت کو تکلیف دی وہ سب زندہ ہو کر آئیں گے. اور جب زندہ ہو کر آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ اس لیے زندہ ہو کر آئیں گے وہ جو غلط کام کرے ان لوگوں اس کی سب کو سزا ملنا ہے. ابو بکر جو حضرت علی کی خلافت چھین لیے سزا دی جائے گی, حضرت عمر جو ان کی خلافت ہٹا لی ان کو سزا دی جائے گی, حضرت عثمان جو خلافت چھین لیے سزا دیں گے, یزید کو سزا دیں گے, سب لوگوں کو سزا دیں گے, پھر موت آئیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد قیامت آئیں گی. یہ سب مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. تقیہ, رجا, قرآن میں تبدیلی, اماموں میں غلو کرنا, اور یہ کہنا کہ صحابہ کافر ہیں, یہ ان کے اندر فرق ہے. سوال کیا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت اور ان حضرات میں یا کچھ باتوں کا فرق ہے, کچھ نہیں, سب کچھ باتوں کا فرق ہے. اللہ عالم. آخری سوال اس نشست کا ہم لے کر محفل کو ختم کریں گے. آخری سوال ہے, کیا متع کے معنی کیا ہے؟ کیا اسلام سے متع کا تعلق ہے؟ متع کے متعلق جو کہا گیا وہ یہ ہے ایگریمنٹ میرج, یعنی ایک دن کی میرج, ایک مہینے کی شادی, 2 مہینے کی شادی, 3 مہینے کی شادی, 1 رات کی شادی. ایگریمنٹ میرج کو متع کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا, اور کوئی صحابہ اس عمل میں جو سو
نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں۔ دوسری بات، آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ کچھ دن پہلے شاہ رخ خان نے شادی کرے، یہ متاع ہے، بچہ پیدا کر لیے، وہ عورت کو اپنی جگہ بھیجا دیے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک کی ان کی شادی تھی۔ آج کے زمانے میں ماڈرن ورڈ دے دیے سیروگیٹ بیبی، یعنی ایک شادی کرے تھے، بچہ ہو گیا الگ، اس کو متاع کہتے ہیں۔ ان حضرات میں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، ان میں علماء کرام نے کہا آج بھی یہ عمل باقی ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ اہل سنہ والجماع اس عمل کے قائل نہیں ہے، اس عمل کو اہل سنہ والجماع کے قریب حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔